بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے جی میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے تو نکاح پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو مل لیں کہ کسی بزرگ کو کہہ کے آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ میاں بیوی عمرے پہ آئے، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لی، لیکن صفا مروہ کے 2 چکر لگا کے میاں نے بھی سر منڈوا لیا اور بیوی نے بال کٹے، بالکل ان پہ دم پڑ گئی۔ اس طرح یعنی صفا مروہ انہوں نے کی ہی نہیں، تو 7 چکر کر دیتے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی معذور کو ویل چیئر پہ لے کے عمرہ طواف کرتا ہے تو اگر اس کی اپنی نیت بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ بہرحال جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو، امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ وتر نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو حنفی مسلک میں سجدہ سہو ہے، ان کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے، ان کے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔ میری خالہ اور میرے نانا جان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر مسجد ہے لیکن اس کا امام کھلا ہوا بدعت کرنے والا ہے، جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ جہاں اہل بدعت ہوتے ہیں تو وہاں اذان سے پہلے بھی صلاۃ والسلام ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام، تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ اہل بدعت ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھئی اگر کوئی آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا اس کو امام نہ بنائیں۔ فرض نماز کی 3 اور 4 رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی، بالکل حنفی حضرات کے نزدیک سجدہ ہے۔ بالکل جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے ہوئے راستے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے، بھئی ہو جاتی ہیں، جائز ہیں، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے، تاکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں بھی ہو اور اکٹھی بھی ہو جائے۔ میرے بیٹے کا نام سیف الرحمان ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ ملاقات کے لیے بھائی درس کے بعد مجھے نیچے آ کے مل لیں، عشاء کے بعد انشاءاللہ۔ قسطوں پر چیزیں فروخت کرتے ہیں، 35% منافع لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ میرا لڑکا لاکھوں ریال کا مقروض ہے، اللہ اس کے قرض ادا فرما دے، اور جو بھی مقروض ہیں اللہ ان سب کے قرض ادا فرما دے، اور اس کے لیے جتنا استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ مدد فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی طائف جائے احرام نہ باندھے دم پڑ جائے گی، کیونکہ طائف جو ہے وہ میقات ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ فوراً طائف چلا جائے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو دم نہیں دینی پڑے گی۔ اور طائف کا بھی یہی مسئلہ ہم نے بتا دیا ہے کہ بغیر احرام کے وہاں سے نہ آئیں۔ بہرحال اگر آپ کی لڑکی کا توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ پاک آپ کو فتنے سے بچائے۔ میرے 2 بچے ہیں اور شوہر مجھے بہت تکلیف اذیت دیتے ہیں، تو یا مانعو اللہ کا نام ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر پانی پہ کھانے پہ دم کر کے دیا کریں۔
میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے 2 دوست بھی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حرم میں ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں، جنازے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سلام پھیریں، 2 بھی پھیر سکتے ہیں، 1 بھی پھیر سکتے ہیں۔ اگر قالین پہ ایسی شکلیں بنی ہوئی ہیں جو کسی جاندار کی ہیں تو اس پہ نماز نہ پڑھیں۔ میاں بیوی سے والدین نے قطع تعلق کر لیا ہے، چونکہ ہم بدعت نہیں کرتے، بالکل بدعت نہ کریں، یہ کوئی نافرمانی نہیں۔ نافرمانی وہ ہوتی ہے جب دین کے خلاف بات دنیاوی بات ہو، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کی فرما برداری اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ کمپنی والوں نے میرے پیسے روکے ہوئے ہیں، تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دعا کریں۔ ماموں اور مامی کے ساتھ لڑکی عمرے پہ آ سکتی ہے۔ سید خاندان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حسین کا غم کس کو نہیں ہے، ہر مسلمان کو غم ہے، آنسو بہانا جائز ہے، ماتم کرنا حرام ہے۔ حضرت علی نے کربلا جانے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت علی تو فوت ہو چکے تھے، کیسے روکتے؟ میں مدینے سے واپسی پر اپنے والد کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ عورتیں نہ تو نماز میں آگے ہوں نہ برابر کھڑی ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے 10 سال سے کنارہ کیے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے کہ یا خاوند طلاق دے دے یا عورت جو ہے وہ خلو کر کے طلاق حاصل کرے۔ 10 سال بیٹھی رہے یعنی بغیر خاوند کے۔ اگر شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اگر پہلے کوئی گناہ تھا دونوں توبہ کریں۔ لوگ مسجد میں بارش کے لیے دعا کرواتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے حلوہ تقسیم کرتے ہیں، یہ حلوہ تقسیم کرنا ناجائز ہے۔ امام اگر جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حنفی مسلک میں مسح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ المسح علی الخفین، یعنی وہ چمڑے کے موزے ہوں۔ فرض نماز کی قضا باقی ہے، نفل بھی قبول ہوتی ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، لیکن فرض قضا پڑھتے رہیں۔ صحیفے بھی کتاب کو کہا جاتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اگر آدمی کو بار بار قطروں کی شکایت ہے تو نیچے کوئی ایسی چیز باندھ سکتا ہے جس سے اس کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مرغی کے پنجے اگر کھائیں تو جب مرغی حلال ہے تو سب کچھ حلال ہے۔ شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکیاں مدارس میں پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، بہرحال مدرسے میں جا سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ ہو، مردوں کا نہ ہو۔ میں نے تجارت کی برکت کے لیے مسجد میں بچوں کو مٹھائی تقسیم کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خیرات ہی ہے نا۔ منزل پڑھ سکتے ہیں، وہ تو قرآن کی صورتیں ہیں۔ میرے دوست کا بیٹا ہے، اس کی آنکھ خراب ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ساس کو اور دادی کو امی کہہ کر بلا سکتے ہیں؟ ہاں بلا سکتے ہیں۔ میں نے بازار سے مسجد کے لیے قالین خریدی ہے، اس پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پڑھ سکتے ہیں، پھر مسجد میں بھی بچھا دینا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن شوہر اگر اجازت نہ دے تو پھر آپ نہ داخل ہوں۔
قضا نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے ادا پڑھتے ہو۔ میرے نانا نے مجھے زمین کا کچھ حصہ ہبہ کیا، کیا میں ان کی وفات کے بعد لے سکتا ہوں؟ اس نے سب کو ہبہ کیا یا صرف ایک کو ہبہ کیا؟ اگر سب اولادوں کو برابر دیا ہے تو پھر لے سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، چونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ پڑھتے۔ مسجد میں اگر محفل نعت خوانی ہو رہی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نعت میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں، لوگ اس نعت خواں کو پیسے دیں وہ بھی کوئی بات نہیں۔ دوران طواف حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، پہلے طواف مکمل کریں۔ میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کہتے ہیں کیا شیعہ کی دعوت پہ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اگر سری نمازیں ہیں یا جہری ہیں، حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ دوران طواف عصر کی اذان ہو گئی، طواف مکمل کر لیا اور واجب الطواف مغرب کی نماز کے فوراً بعد یعنی فرض جماعت میں پہلے ادا کرو، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد ادا کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہوں تو دین کے لیے رہنے کی نیت کریں، باقی دنیاوی کام ہوتا رہے گا ساتھ۔ بچوں کا تو کوئی نہیں ہے، آپ نے جو احرام نہیں باندھا مدینے سے، آپ پر دم ہے، عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ ہم نے آٹے کی چکی لگائی ہے، ہر مہینے میں 1 من آٹا مدرسے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فصل کے وقت گندم خرید کر کے رکھ لیتے ہیں اور آٹا فروخت کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ بیٹا ہے 15واں پارہ پڑھ رہا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، تو دعائے حفظ جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے وہ پڑھ کے عمل کرے۔ طواف سے پہلے 2 رکعت نہیں ہوتی، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ ہم عمرے اور طواف کا ثواب جو ہے حضور کی ساری امت کو نہیں، ایک کے لیے ایک۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان کو صاحب اولاد بنائے۔ ہم نے پاکستان عمرہ کیا، سر کے بالوں پہ اس طرح پھیرا، پھر مسجد عائشہ سے ایک عمرہ کیا، مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا، سر کے بالوں میں 3 جگہ کٹ لگوائے۔ وہ کٹ کس کو لگوائے؟ جب اس طرح پھروا چکے تھے آپ تو کٹ چمڑے کو لگوائے تھے آپ نے، 12 دم پڑ گئی آپ پر۔ پاکستان نہیں دے سکتے، یہاں دینا ہوگا۔ اگر کسی نے مال جو ہے ناجائز طریقے سے کمایا لیکن اب سچی توبہ کر لی تو کوشش کرے کہ وہ مال جو ہے لوٹا دے اصل مالکوں کو، اصل کو نہ لوٹا سکے تو خیرات کر دے۔ بیوی اگر ساس کی نافرمان ہو، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے قائل کریں۔ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں، 3 طلاق کے بعد آپ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب حلالے کے بغیر آپ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ صحت مند بلا وجہ ویل چیئر پہ طواف نہ کریں، معذور جو ہے وہ کریں۔ حدود حرم میں خیرات یہ سارے جو حرم کی خدمت کر رہے ہیں یا باہر بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں، ان سب کو دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے آپ اپنا عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے عمرے کی نیت کے بعد جب نماز پڑھی تو سر پہ کپڑا ڈال لیا، نہیں ڈالنا چاہیے تھا لیکن کوئی دم نہیں۔ بہرحال حرم میں آنے والے سب مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں ان کو، لیکن پڑھیں تو ثواب ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب تک سورج سر پہ کھڑا ہو اس وقت تک نماز نہ پڑھیں۔
میرا بھائی انڈیا میں انگلش فلموں میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بڑے جانور کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، والدین کا بھی رکھ سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے اگر مسجد میں موجود ہے۔ میری بیوی 5 سال سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی، طلاق دے دو جان چھوٹے، بس۔ جب وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو بلا وجہ وہ گناہ کرے تو آپ کے ذمہ لکھے جائیں۔ میں جب ایئرپورٹ پر اتری تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا، دل پر سیاہی چھانے لگی۔ میں نے اخلاص سچے دل سے توبہ کر لی تو الحمدللہ دل ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی شخص شادی کر کے نہ بیوی کو ساتھ رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے تو اس عورت کو حق ہے کہ وہ محکمے میں جا کے خلو لے لے۔ مکروہ اوقات میں حتیم میں یا کسی بھی جگہ نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ حجر اسود کے بوسے دینے سے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں بلکہ مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ بھئی سیرت النبی پہ سیرت النبی شبلی نعمانی کی بھی ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کی بھی ہے، اور نظرۃ النعیم بھی ہے، کئی کتابیں ہیں، جو آپ کو ملے لے لو۔ بھینس کی قربانی جب گائے کی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز ہے۔ سورت توبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لی کوئی حرج نہیں، وہ تو انہوں نے فاصلہ کیا ہے تاکہ کہ دونوں صورتیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، بس پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل اگر آپ عالمہ ہیں تو آپ اپنے شوہر وہ مزدور ہے جو اس سے طلاق لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسی بات تھی اس سے نکاح بھی قبول نہ کرتی، کر لیا ہے تو وفاداری کرو۔ میرا شوہر پاکستان میں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ عمرے پہ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ خاوند سے اجازت لے کے آدمی آئے۔ استعاذہ میں ہر نماز میں تازہ وضو کرنا ہوتا ہے، کپڑا بھی پاک رکھنا ہوتا ہے، بلکہ یعنی ایسے حالات میں عورتیں پیمپر وغیرہ استعمال کر لیتی ہیں۔ کشمیر میں بھی اور پورے ہندوستان میں بھی ہندو ظلم کی حد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ظالموں پر اپنی قدرت سے قہر نازل فرمائے۔ ہم عاجز لوگ ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود والہنود والکفار والمشرکین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین۔ مدینے میں اگر موت کی دعا مانگے تو کوئی بات نہیں، حضرت عمر بھی مانگتے تھے۔ فرعون جو ہے وہ بہرحال دریا میں غرق ہوا ہے، قرآن نے دریا کا نام تو نہیں لیا، لیکن دلائل یہی کہتے ہیں کہ وہ نیل دریا تھا۔ تبلیغی جماعت والے جو کام کرتے ہیں وہ گمراہی نہیں، وہ بالکل خالص دین ہے۔ موت مکے میں بھی آئے یا مدینے میں بھی آئے، ہر جگہ افضل ہے۔ خواب میں کوئی اللہ کی زیارت کر سکتا ہے، خواب میں تو ممکن ہے۔ بہرحال ٹائی پہننا بہتر نہیں ہے چونکہ یہ کافروں کی یہ تشابہ ہے۔ چادر کندھے سے اتارنا جو ہے وہ 7 چکروں میں ہے، 3 میں نہیں ہے۔ جو صاحب حیثیت امیر لوگ ہیں ان کو سبیل کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر میقات سے باہر رہتا ہے، میقات سے احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا،
دوبارہ عمرہ کیا، میقات سے احرام باندھے، میقات سے باندھ کے آئے۔ اگر طائف جائیں گے تو طائف سے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ 1 چکر، پھر واپس آئیں گے تو 2 چکر ہوں گے۔ احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا پڑ گیا کوئی بات نہیں، یا سر پر کپڑا لگ جائے کوئی بات نہیں۔ آل بیت یعنی سید سے نکاح جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میری والدہ کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ ان کو شفا دے، اور قرآن پاک میں آیت ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَبَدًا، سورۃ الکہف میں وہ پڑھے اور رات کو درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ 1 سال سے ہمارے پتہ نہیں کس کو فالج، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر اس نے عمرہ نہیں کیا قبل المنازل سے تو لازمی ہے کہ اس پر دم واجب ہے۔ چلا گیا ہے تو وہاں سے کسی کو پیسے بھیج کے دم کرائے۔ بغیر سر مڑانے کے احرام اتار دیا اور بال نہیں کٹوائے، دم بھی پڑ گئی لیکن بال بھی کٹوائے فوراً، کیونکہ جب تک بال نہیں کٹوائے گا وہ احرام میں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے وہ روزہ نہیں ہوگا، کھا پی بھی سکتی ہے لیکن ادب سے، تاکہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے۔ مسجد عائشہ ہل ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، میقات نہیں ہے۔ میرے خامن نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، میں حاملہ ہوں تو 3 طلاقیں ہو گئی۔ حمل کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی۔ انشورنس کرانا بلا ضرورت ناجائز ہے۔ مسجد میں بغیر ضرورت کے کہ ہماری کوئی چیز گم ہو گئی یہ اعلان کرانا بھی ناجائز ہے۔ خمس جو ہے، خمس کی تو شیعہ کے لیے ہے، بہرحال یہ ہے کہ اب تو نہ فتح ہے نہ مال غنیمت ہے، تو خمس کس بات کا؟ اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہوں اور دم پڑ گئی، کل واپسی ہے، وہاں سے پیسے بھیج کے بھی کروا سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، بعد میں نماز پڑھیں، چاہے قضا ہو یا ادا ہو، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و اخواتنا و بناتنا و امور من نوصانا و استوصانا و امور المسلمین۔ اللہم یسر امورنا فرج همومنا اقض عنا دیوننا یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ رحیمہما فرحمنا برحمت من سواک۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا۔ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما،
یا ارحم الراحمین میں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو ہر ظلم سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔